آئینی اور سیاسی بحران کو ختم کیے بغیر تو اس طرح تو یہ ملک چل نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی چانس تو لینا پڑے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن کو عموماً کوئی بہت پسندیدہ لیجسلیشن نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ کبھی کبھی قوموں کو جو ہے وہ اور حکومتوں کو اور سیاسی اکابرین کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں بظاہر جو کہ کوئی بہت زیادہ عوام کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استحکام اس وقت ناگزیر ہے، اور اگر کوئی استحکام قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈیلیوری بہت ضروری ہے. حکومت کو گارنٹی کرنا ہوگا کہ تیل، بجلی، گیس، مہنگائی، بے روزگاری، ان مسائل کا بھی حل ہوگا. السلام علیکم. محمد افضل صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت. ستمبر 15 2024 آدھا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ستمگر ہے. کسی ایک طرف فیصلہ لگنا ہے. وہ قوتیں جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں یا اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں، یا وہ سیاسی شخصیات جو اس ملک کی بہتری چاہتی ہیں، یہ فیصلہ ہونا ہے. آپ نے فاروق ستار صاحب کا شروع میں ایک چھوٹا سا انٹرویو سن لیا. عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں. استحکام پاکستان کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ 5 ججوں میں سے کون سا جج اگر آپ لگا کر یا کوئی ایج بڑھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججز ٹرانسفر کر کے یہ کس طرح استحکام پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائیں کوئی بھی اور آ کر یہ بات طے کر لیں. یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے کہ یہ بدماشی جو ہے، جو چند سیاسی جماعتیں لے کر چلنا چاہتی ہیں، جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں، وہ قائم و دائم رہیں. ذرا اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور رات مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے اور میں نے آپ کو بات دی جسٹس قاضی فائز شاہ کا مستقبل جو ہے وہ تابناک نہیں رہا، وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور مبارک ثانی کیس کے بعد تو اب مذہبی جماعتیں کسی طرح بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. اور بھگتنا تو ہے نا، جو میرے آقا یا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج پر یہ حرف لانے کی کوشش کرے گا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ بھگتے گا. اور اگر وہ مولانا فضل الرحمان ساتھ دیتے ہیں تو پوری عمر بڑا مشکل ہو جائے گا اپنا امت مسلمہ میں ان کا اس طرح کھڑا لینا. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں. وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ بیسٹ ڈیل میں ہوتے ہیں، اور جو بیسٹ ڈیل انہیں مل جائے، ڈیل انہیں مل رہی ہے ان کی مرضی کی. سینٹ میں چاہتے ہیں اکثریت سے مراد یہ ہے کہ ان کی پارٹی آ جائے زیادہ، وہ چاہتے ہیں. بلوچستان میں اپنا ایک رول چاہتے ہیں. بلوچستان میں کوئی پتہ نہیں آئندہ والا آنے والا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ان کا ہو. یہ میں بڑی بات آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. آئینی ترامیم میں اگر وہ حق میں بات کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں جو میرے پاس آئی ہیں وہ تو ہیں. کچھ لوگ اور ایڈوانٹیج کی بات بھی کرتے ہیں، تو چلیں چھوڑے، میں ان ایڈوانٹیج کی طرف نہیں جاتا. میں تو آپ کے سامنے وہ حالات اور واقعات رکھ رہے ہیں جو سچائی پر مبنی ہیں. اب آئینی ترامیم جو ڈراسٹک ہیں، یہ تو اب بات صحیح ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ بات ختم ہو گئی ہے اور کابینہ نے منظوری دے دی ہے ان آئینی ترامیم کی، لیکن وہ اتنی سیکرٹ ہیں، اتنی ٹاپ سیکرٹ ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. نہ فاروق ستار کو پتہ ہے، نہ ایم کیو ایم کو پتہ ہے، نہ مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو پتہ ہے، نہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو پتہ ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کو بتایا ہے. ہاں، جو کرانے والے ہیں وہ ساتھ میٹنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چہرے نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ کون آدمی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ، کون بیٹھ کر ڈسکس کرتا ہے چیزوں کو، کون ہر جگہ موجود رہتا ہے. تو وہاں سے کلیئرٹی آپ کو آ جانی چاہیے. یہ ترامیم کے اب تو اس کے بعد دیکھیں، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. اس کا سسٹم یہ ہے کہ عدلیہ پیک کرنا، یعنی ایک ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس ادارے کی جرت نہ ہو آئندہ سے کھڑا ہونے کی. اصل لڑائی یہ ہے. اس وقت جو اصل لڑائی ہے وہ سمجھیے گا کہ جس ادارے نے کھڑا ہونا ہے، یا فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا. سوال یہ نہیں ہے، اگر یہ سارا کچھ بہتر چلا رہے ہوتے تو ملک یہاں تک پہنچ جاتا. پھر تو یقیناً کہیں نہ کہیں کمپرومائز سے عمران خان کو گرایا اور آپریشن نجیم کے چیئرمین، تو بیٹر ڈیل کوئی آ جاتی نا. بیٹر ڈیل کیا آپ کے سامنے؟ آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا، قرضے آپ کو دے نہیں رہے، IMF آپ کو ری شیڈول، آپ کے گردن پہ یعنی پستول رکھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف انڈیا، اگر آپ دیکھیں انڈیا کیسی بیٹر ڈیل لے کر رشیا کے ساتھ کھڑا رہا، آج بھی کھڑا ہے. امریکہ اس کے ساتھ بارگین کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، اور اس نے اپنے اس ملک کی اکانومی، یعنی وہ کھڑے ہو کے کی ہے نا. یہ منتے ترلے کر کے ہم کہیں ہاتھ ملا کے، یعنی امریکہ کے نیچے لگ کے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ آئینی ترامیم کسی طرح سے بھی اس ملک کے حق میں نہیں ہے. دوسرا اہم ایشو جو ہے، ایکسٹینشن 3 بڑی اہم ہے. ابھی تو فی الحال 2 ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے.
اب ایکسٹینشن سے مراد یوں لینا ہے آپ نے کہ اگر جسٹس قاضی فائز نہیں ہے تو ان کی مرضی کا چیف جسٹس ہونا چاہیے, اور جسٹس امین الدین خان کا نام اس بارے میں لیا جاتا ہے. جو 5 ججز کی بات کی جا رہی ہے کہ 5 میں سے, اور یہ الجہاد ٹرسٹ چیلنج کریں گے, آپ کو پہلے ہم نے بتا دیا ہے, ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں نامناسب ہے. نامناسب نہیں ہے, یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اس سٹیج کے اوپر, اور نہ ہی آپ کو آئین میں اس طرح کی ڈراسٹک ترمیم کرنے کی اجازت دی تھی. 18ویں ترمیم میں تو آپ اس ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے, اور جب 18ویں ترمیم میں یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا تھا, اب کیا ہے؟ اب بھٹو کا آئین کو اب جواب دے گا. یہ بھٹو کے آئین کا ستیہ ناش کرنے جا رہے ہیں. ایون پیپلز پارٹی بھی اس بات کا جواب نہیں دے گی کہ بھٹو کے آئین کا ستیہ ناش زمین پہ روندا جا رہا ہے, اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے. جو سچ ہے وہ سچ ماننا پڑے گا, اور جو بھی ترامیم کرنا چاہتے ہیں, ایک اور ترمیم کا سوچ رہے ہیں, پہلے اس کی طرف آؤں گا, پھر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف آپ کے سامنے آؤں گا. وہ میں نے بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے آرٹیکل 217. جب چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوگا, جنوری میں جب نہیں ہوں گے تو وہ خالی ہو, ٹھیک ہے نا جی, تو کون ہوگا؟ موسٹ سینئر. یہاں بھی لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ موسٹ سینئر. جیسے موسٹ سینئر سپریم کورٹ میں ہوا ہے, ایکٹنگ چیف جسٹس بھی موسٹ سینئر ہوتا ہے, چیف جسٹس بھی موسٹ سینئر ہوتا ہے, تو یہاں پر وہ کام کرے گا جب تک اب اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اور وہ تبدیلی کچھ اس طرح سے, ایکسٹینشن کچھ اس طرح سے دی جا رہی ہے کہ جب تک نیا کمشنر اپوائنٹ, چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ نہیں ہوتا یہ کام کریں گے. تو نیا اپوائنٹ نہیں ہوگا, یہ کام جاری رکھیں گے. یعنی اس ٹینیور کو اس طرح سے, اور یہ دوسری ایکسٹینشن ہے. یعنی پہلی ایکسٹینشن عدلیہ کے اندر اپنی مرضی کا چیف جسٹس, الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا, اور تیسری ایکسٹینشن تو اگلے سال دیکھی جائے گی, اور اگلے سال وہ بھی بڑی اہم ہے, وہ بھی بہت ہی اہم ہے. اب مقصد جو بڑا واضح ہے, سکندر سلطان راجہ کو رکھنا ہے یا اپنی مرضی کا بندہ رکھنا ہے. جیسے عدلیہ میں پیک کرنے کی بات ہے, اس لیے اسی طرح یہ پیک بار ہونے کی بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن موسٹ امپورٹنٹ ادارہ ہے. اس نظام کو بدلنے کے لیے آج میرٹ پہ اگر کام شروع ہو جائے تو ملک میرٹ پہ آگے چلے گا, چیزیں بھی میرٹ پہ چلیں گی. لیکن بظاہر یہی ہے کہ یہ میرٹ پہ چلتا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اللہ ہی کرے کہ یہ میرٹ پہ چلے, لیکن چلے کوئی نہیں. آخر میں آپ کے سامنے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کل کا دیا ہے نا, وضاحت دی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سننے, بھائی کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے, لکھا ہوا ہے فیصلے کے اندر کہ چیمبر میں ہونی ہے. چیمبر میں ہیئرنگ کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. عدالت نے اپنا آرڈر دیا, عدالت بہتر طریقے سے کلیریفائی کر سکتی ہے چیزوں کو, اور یہ اس کا استحقاق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, یہ اس کا پریروگیٹو ہے. یہ بڑی وضاحت کا, اور یہ دیکھیں سپریم کورٹ یہاں تک ایسے نہیں پہنچی ہے. جو ڈیفائنس کر رہی ہے, جو کمپلائی نہیں کر رہی الیکشن کمیشن, اس کے لیے میں آپ کے سامنے پہلے 25 جولائی کا آرڈر یہ ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کا. Let the federal government as well as the Election Commission of Pakistan file a better statement in light of the short order passed by the August Supreme Court of Pakistan 12 جولائی کے فیصلے میں. یہ میں نے سوال اٹھایا, میں نے کہا کہ سیکشن 215 آئین سے متصادم ہے, اس کو قلعدم دے. وہ نہیں کر رہے تھے, تو یہ اور ریزرو سیٹوں سے پہلے, یعنی یہ معاملہ جو ہے نا, میں جناب والا میں جنوری سے اٹھایا ہوا ہے, اور یہ میری بات کو کوئی اہمیت نہ دے یا نہ دے, لیکن میں اپنی جگہ اٹھائی رکھتا ہوں. یہ کہا 6 اگست کے لیے, ٹھیک ہے جی, اور 6 اگست کو عدالت نے جو آرڈر کیا اس سے یہ معاملہ چلا گیا 19 تاریخ کے لیے. کس تاریخ کے لیے گیا یہ؟ 19 تاریخ کے لیے چلا گیا. 19 کو عدالت نے آرڈر جاری, 6 اگست کو گیا. 6 اگست والے دن پھر بیٹر اسٹیٹمنٹ نے فائل کی, پھر ان کو بیٹر اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کا کہا گیا. جی میں پھر بتا رہا ہوں, پھر ان کو بیٹر اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کا کہا گیا, اور یہ معاملہ چلا گیا پھر اب 19 سپتمبر کے لیے. یعنی آئی کھڑی 19 سپتمبر سے, جی کل 16 ہے, آج 15 ہے, تو 19 سپتمبر آئی کھڑی ہے. صرف یہی بات نہیں ہے. اگلا فیصلہ جو میں رکھنے لگا ہوں وہ لاہور ہائی کورٹ کا 30 اگست کا آرڈر ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. ہاؤ ایور لندن کونسل پٹیشن پلیڈز ارجنسی ان دی میٹر اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم the judgment was the August Supreme Court of Pakistan is to be implemented in letter and spirit under Article 187(2) of the Constitution of Islamic Republic, keeping in view of the rights and interests of the parties. Matters adjourned to be listed for 9 September کے لیے گیا. Before any available bench, the respondent shall ensure submission of their paravised comment by the set date. In case the paravised comments are filed. اب یہاں جواب داخل کرنے کا کہا گیا, بڑی وضاحت کے ساتھ آیا, کیا ڈاؤٹ رہ گیا. 9 تاریخ سے معاملہ آیا, پھر یہ ایڈجرن ہوا, ٹائم ملا. جناب جسٹس راہیل کامران شیخ صاحب نے ان کو, الیکشن کمیشن والوں کو اور وفاقی حکومت کو, اٹارنی جنرل نے پیش ہونا ہے. فرائیڈے والے دن کے لیے ڈیٹ رکھی, 13 تاریخ کے لیے نہیں پیش ہوئے, اور اب یہ 27 کے لیے گیا ہے, سپتمبر کے لیے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے,
توہین عدالت ہو چکی ہے. اس کے لیے میں نے ان کو باقاعدہ نوٹس دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو, اور وہ میں بیک گراؤنڈ پہ پھر چلا رہا ہوں, آپ کے کہا ہے اور کہہ بھی دیا ہے. اور اس کے لیے 2 چیزیں جو آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ میں چلا دیتا ہوں. آرٹیکل 187 ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا, اینی سچ ڈائریکشن آرڈر اور ڈگری شیل بی انفورسبل تھرو آؤٹ پاکستان شیل ویئر اٹ از ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ان اے پروونس اور ٹیریٹری ان ایریا ناٹ فارمنگ پارٹ آف دا پروونس بٹ ود ان دی جورسڈکشن آف دا ہائی کورٹ آف دی پروونس بی ایگزیکیوٹڈ ایف اٹ ہیز بین ایگزیکیوٹڈ بائی ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس. اختیار موجود ہے ہائی کورٹ کے حوالے سے. اسی آرٹیکل 187 اگر آپ نہیں مانتے تو وہ جناب وہ بڑا واضح طور پر ہے, وہ ہے توہین عدالت کا. ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ آبسٹرکٹ کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, انٹرفیئرس کرتے ہیں اس سارے پروسیس میں اور کسی آرڈر کے اوپر, تو آپ کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو میں نے انٹیمیشن دے دی الیکشن کمیشن کو. اگلا میرا سٹیپ ہے, اب یہ فیصلہ عمل درآمد ہو گیا, اب الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا, کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں رہ گیا. ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اب ہو چکی ہیں. اپنا الیکشن اسپیکر مانگتا ہے, نہیں مانتا ہے, لیکن آرڈر آ چکا ہے, آرڈر کنوے ہو چکا ہے, آرڈر جا چکا ہے, اور یہ میں نے اسپیکر ساروں کو بھیجا ہے. صرف یہی نہیں ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی, اسپیکر صوبائی اسمبلی, سب کو میں نے بھیجا ہے. جاری کرے کنٹمپٹ کی اجازت, اور کنٹمپٹ میں پھر الیکشن کمیشن فارغ ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.